بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 91 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت القسم الثانی وسائل الاثبات تعبدی سے لے کر ویوجد اعتراضان تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہیں: نمبر 1، وسائل اثبات تعبدی کی وضاحت کی جائے گی، دوبارہ بیان کیا جائے گا کہ کسے کہتے ہیں۔ نمبر 2، اثبات تعبدی کے کتنے اور کون سے مراحل ہیں، ان مراحل کی وضاحت کی جائے گی۔ آخری آج کے درس کا نقطہ ہے حجت خبر واحد پر آیے نمبر سے استدلال کی وضاحت، یعنی کس طرح سے آیے نبأ سے حجت خبر واحد کو ہم ثابت کرتے ہیں، اس استدلال کو آپ کے سامنے آج بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں القسم الثانی وسائل الاثبات تعبدی، دوسری قسم ہے اثبات تعبدی کے وسائل۔ وسائل کہا جاتا ہے طرق کو، وسیلہ کی جمع ہے، جسے کہ طرق طریق کی جمع ہے، یعنی وہ ذرائع، وہ راستے جن کے ذریعے سے اثبات تعبدی حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک، گفتگو اس بارے میں چل رہی تھی ہماری کہ شارع سے دلیل صادر ہونے کے وسائل دو قسم کے ہیں۔ ایک کا نام تھا وسائل اثبات وجدانی، جس کا تذکرہ بیان ہو گیا، یعنی ایسے وسائل، ایسے طرق جن کے ذریعے سے ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے کہ شارع سے دلیل صادر ہوئی ہے۔ نمبر 2 ہے وسائل اثبات تعبدی، جو آج کے درس میں جس کے بارے میں گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ وسائل تعبدی یعنی ایسے وسائل جن کے بارے میں شارع نے ہمیں تعبد کیا ہے، پابند بنایا ہے اور ان کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے یعنی ذاتاً وہ مفید علم و یقین و حجیت نہیں ہیں، لیکن شارع نے ان کے لیے، ان طرق کے لیے، ان وسائل اثباتی کے لیے حجیت کو جعل کیا ہے، برخلاف اس قسم میں وسائل اثبات وجدانی کے، وہاں پہ شارع حجیت کو جعل نہیں کرتا، وہاں پہ حجیت ذاتی ہوتی ہے۔ ٹھیک، یہ ایک خلاصہ تھا جو گزشتہ والی مباحث کے ساتھ اس کو جوڑنے کا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَهَمُّ مَا يُذْكَرُ فِي هَذَا الْمَجَالِ عَادَةً خَبَرُ الْوَاحِدِ۔ اس بات تعبدی کی تعریف جس کو آپ نے پہلے بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، آج بھی ہم نے بیان کیا، سب سے مہم چیز جس کو اس مقام میں معمولاً ذکر کیا جائے گا وہ ہے خبر واحد، یعنی وسائل اثبات تعبدی سے مراد یہاں پہ خبر واحد ہے۔ خبر واحد کسے کہتے ہیں گا؟ خبر واحد کہا جاتا ہے اس خبر کو جو خبر متواتر کے مقابلے میں، اور خبر متواتر اور تواتر کے بارے میں جو بحث بیان ہو گئی سابق میں۔ کیا یہ خبر؟ وہ کل خبر لا یفید العلم، ایسی روایت، ایسی حدیث، ایسی خبر جو علم و یقین کا فائدہ نہ دے بلکہ ظن کا فائدہ دے، برخلاف خبر متواتر کے جن کے اندر راویوں کی تعداد اتنی ہو کہ ان یقین ہو جائے کہ انہوں نے صحیح کہی ہے، جھوٹ نہیں بول سکتے، جبکہ خبر واحد میں یہ احتمال پایا جاتا ہے ہو سکتا ہے جھوٹ بولا ہو۔ ٹھیک، خبر واحد کے بارے میں یہ ذہن میں رہے کہ خبر واحد سے مراد یہ نہیں کہ جس کا راوی ایک یا ایک وغیرہ ہو، نہیں، بلکہ ان کی راویوں کی تعداد اتنی ہو کہ تواتر کی حد تک نہ پہنچے۔ ٹھیک، یہ اچھا۔ دوسری جو
دوسرا نقطہ جو یہاں پہ خبر واحد سے مراد ہر قسم کی یہاں پہ خبر واحد مراد نہیں ہے، بلکہ خبر واحد ثقہ مراد ہے، یا دوسرا لفظ خبر واحد عادل مراد ہے. یہ یعنی خبر واحد کی پھر یہ اقسام ہے، خبر واحد ثقہ عادل وغیرہ، یعنی ہر قسم خبر مراد نہیں بلکہ خبر واحد عادل اور ثقہ مراد ہے. ولا شک، کوئی شک نہیں، فی انہ لیس حجۃ علی الاطلاق وفی کل الحالات. خبر واحد کے بارے میں یقینی بات یہ ہے کہ یہ بطور مطلق تمام حالات میں، یعنی بغیر قید کے بغیر شروط کے، یہ حجت نہیں ہے. مطلب حجت ہے لیکن شروط و قید کے ساتھ. اچھا، یہ کیوں کہا گیا کہ بطور مطلق حجت نہیں؟ چونکہ خبر واحد زن آور ہے، زن آور ذاتن حجت نہیں ہے. زن جو بھی چیز ہے، زن بھی محو زن، بدون قید بدون تخصیص حجت نہیں ہے، بلکہ زن جس کے لیے تائید ہو، تائید شرعی موجود ہو، وہ حجت ہے، یعنی مخصوصاً. ولکن الکلام فی حجت بعض اقسام ہی، لیکن یہاں پہ گفتگو جو ہے اقسام کی ضمیر خبر واحد کی ضمیر، خبر واحد کے بعض اقسام کی حجت کے بارے میں گفتگو ہے، نہ کہ تمام اخبار کے بارے میں. کا اچھا وہ بعض اقسام کون سے ہیں؟ کا خبر ثقہ، مثلا ثقہ قابل اعتماد، قابل بھروسہ آدمی جو جھوٹ نہ بولتا ہو، اس کے بارے میں جو غلط بیان نہ کرتا ہو، اس خبر کی حجت کے بارے میں بحث ہے. والکلام یقع علی مرحلتین، گفتگو جو بھی واقع ہوگی وہ اس بات تعبدی کے دو مرحلے، یعنی خبر واحد کے بارے میں دو مرحلوں میں گفتگو ہوگی. ایک المرحلۃ الاولی، پہلا مرحلہ ہے فی اثبات حجت خبر الواحد علی نحو القضیۃ المحملۃ، اس بارے میں کہ یہ ثابت کرنا ہے، یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ خبر واحد حجت ہے بطور قضیہ محملہ. قضیہ محملہ والعصر ان الانسان لفی خسر، جس طریقے سے آیا الانسان لفی خسر، یہ قضیہ محملہ ہے، یعنی جس کے حکم کلیت پر ہے لیکن افراد کی کلیت اور جزیت کے لحاظ سے تعین نہیں ہے. نتیجے میں مرحوم مظفر نے فرمایا تھا کہ یہ قضیہ جزئیہ کے حکم میں ہے، تو فرماتے ہیں خبر واحد کے حجت کے کو ثابت کرنے کے بارے میں قضیہ محملہ کی بنا، یعنی بطور موجب جزیہ ہے، یعنی اس کی بعض اقسام کی حجیت کو ثابت کرنے کے بارے میں، تمام اقسام کے بارے میں نہیں ہے. نمبر 2 فی تحدید دائرت حاضر جو حجت و شروط ہے. جب پہلا مرحلہ یعنی اس کی حجت، خبر واحد کی حجت ثابت ہو گئی، تو اب مرحلہ دوسرا آتا ہے کہ اس کی حجت کا دائرہ کتنا ہے. اچھا، دائرہ یعنی سعتن وضیقن، یعنی وسعت اس کی کتنی ہے، اس کی تنگی کتنی ہے، اور اس کے دائرہ جس حد تک ہے، اس کی شرائط کون سی ہیں، ان کو بیان کیا جائے گا. آئیے سب سے پہلے اس کی حجت کو ثابت کرنے کے بارے میں بحث ہوگی. المرحلۃ الاولی یعنی فی اثبات حجت خبر واحد کے بارے میں، فی اثبات اصل حجت الاخبار، یعنی اصل خبر حجت واحد کو ثابت کرنا ہے، اس کے بارے میں، یعنی خبر واحد کے لیے حجت ہے یا نہیں ہے، اب کس طرح سے ہے، دیکھتے ہیں وہ ثابت ہوتی ہے یا نہیں. والمشہور بین العلماء هو المصیر الی حجت خبر واحد، یعنی اختلاف رہا ہے خبر حجت واحد کے بارے میں، کہ فرماتے علماء کے دوران جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خبر واحد حجیت رکھتی ہے. البتہ وہی جو عرض کیا گیا بطور موجب جزیہ بعض اقسام، برخلاف سید مصطفیٰ کے جو انہوں نے بطور کلی سالوے کلی طور پہ نفی کی ہے کہ اصلاً یہ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی قسم میں یہ خبر واحد حجیت نہیں رکھتی. وقد استدل علی الحجیت، استدل استدلال کیا گیا ہے حجیت خبر واحد پر بالکتاب، قرآن مجید کی آیتوں سے، بالکتاب الکریم. نمبر 2 سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے، والعقل، یہ 3 ادلہ کی تبیین ہوگی جن کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور یہی ادلہ مشہور کی نظر میں ہیں جن ادلہ کی بنا پہ خبر واحد کی حجیت بطور موجب جزیہ ثابت ہوتی ہے. نمبر 1 اما ما استدل به من الکتاب الکریم، اب سب سے پہلے قرآن مجید کی آیتوں سے آغاز کریں. فآیات منہا، فآیات،
قرآن مجید کی آیت ہے منہا آیات نبا، ان آیات میں سے ایک آیا نبا ہے. نبا مشہور و معروف آیا ہے، وہی ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر، کوئی بھی خبر لے کر آئے تو اس کی چھان بین کرنا، تحقیق کرنا، جستجو کرنا. اچھا کیوں کرنا؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ ایسا نہ ہو کہ تم ایسی قوم ہو جو کہ جہالت میں پڑ جاؤ، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ تم انجام دے بیٹھو اس چیز کو جس کے بارے میں تمہیں ندامت حاصل ہو. ٹھیک، یہ ایک سرسری ترجمہ تھا آیت کا. اب فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ الْإِسْتِدْلَالُ بِهَا وَجْهَيْنِ، اس آیے گرامی سے خبر واحد کی حجیت پر دو طریقوں سے استدلال کیا جاتا ہے. الوجہ الاول، پہلی صورت کہ یعنی مفہوم شرط، مفاہیم کی بحث کو لے کر، وہ بھی مفہوم شرط کہ مفہوم بحث کو ادھر لا کے اس کے ذریعے سے اس کے لیے مفہوم حجیت ثابت کر رہے ہیں. ان یستدل بمفہوم شرط فیہا، کہ استدلال کیا گیا ہے اس کے ذریعے کیسے مفہوم شرط اس کے اندر ہے. اچھا کس طرح سے؟ یعنی اگر تمہارے پاس فاسق کے مقابلے جو عادل ہے وہ خبر لاتا ہے تو اس کے بارے میں چھان بین تحقیق کرنا ضروری نہیں. الاساس انہا تشتمل علی جملۃ شرطیۃ، اس بنا پہ کہ یہ آئے گرامی جملہ شرطیہ پر مشتمل ہے. یعنی ان جاءکم فاسق بنبأ شرط مقدم فتبینوا، یہ تالی جواب، ترتبط امر بتبین عند ان النبأ بمجیء الفاسق به. یہاں پہ تبین کا مسئلہ یعنی چھان بین کا مسئلہ خبر کے بارے میں اس بات کے ساتھ ہے کہ اگر خبر لے کر آتا ہے کون فاسق. دیکھیے آپ کے پاس اگر کوئی خبر لے کے آتا ہے، دو قسم کے آدمی ہو سکتے ہیں کلی لحاظ سے. ایک یا فاسق ہے یا فاجر ہے، یا مومن ہے یا کافر ہے، ٹھیک ہے، یا اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے. یہ یعنی اگر خبر فاسق خبر لے کر آتا ہے تو بات ہو رہی ہے کہ اس کے بارے میں آپ اس کی خبر میں تبین کریں. بس جب ایسے فینتفی بانتفاعی، مطلب ینتفی میں تبین ختم ہو جائے گا، بانتفاعی مجیء فاسق کے ختم ہونے سے. یعنی فاسق اگر لے کر نہیں آ رہا تو تبین بھی نہیں ہے. ٹھیک، مفہوم یہی نکلتا ہے. وہذا یعنی عدم الامر بتبین عن النبأ فی حالت مجیء العادل بھی، یعنی تبین کا مسئلہ ہے ہی نہیں خبر کے بارے میں اگر عادل خبر لے کر آتا ہے، یہی مفہوم نکلتا ہے. اب ذالک، اور اسی سے تثبت حجت نبأ العادل، خبر واحد عادل کی حجت ثابت ہوتی ہے. کہ یہ مفہوم شرط کے ذریعے آپ نے ملاحظہ فرمایا. کیوں؟ کس طرح سے؟ لأن الامر بتبین ثابت فی منطق الآیت، چونکہ امر کے فتبینوا کہ امر آ رہا ہے، حکم آ رہا کہ تم تبین کرو، جو آیت کے منطق میں ثابت ہے. منطق کسے کہتے ہیں؟ مفہوم کہتے ہیں. آپ کے ذہن میں جو ہم بحث مکمل کر چکے ہیں اور اس کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہتے. اچھا، اما اس کی دو صورت ہے. تبین جو ہو رہا آیت کے بارے میں حکم تبینوں کا ہے. کیوں ہے تبینوں کا؟ غور فرمائیے گا. دو وجوہات کی بنا پہ. اما یکون ارشادا الی عدم الحجیت، یا تو اس لیے تبین ہے چونکہ یا تو یہ رہنمائی ہے، یعنی امر ارشادی ہے، امر مولوی و نفسی نہیں، بلکہ امر ارشادی اس بات کے کہ خبر واحد حجیت ہی نہیں رکھتی. ٹھیک، اس لیے چھان بین کریں. یا دوسری صورت و اما ان یکون ارشاد لا کون تبین شرطا فی جواز العمل فی خبر الفاسق، یا نہیں کہ تبین، یہ تبینوں کا امر جو یہ امر ارشادی اس بات کی جانب رہنمائی کر رہا ہے کہ خبر فاسق کے بارے میں تبین کرنا یہ شرط ہے اس بات کے لیے کہ خبر فاسق پر آپ کے لیے عمل کرنا جائز ہو. یعنی آپ کے لیے حجت ہے، عمل کر سکتے ہیں، لیکن کچھ شرط یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں تبین کریں. وہ ما یسمى بالوجوب شرطی، اس کو کہا جاتا ہے وجوب شرطی. ٹھیک ہے، یعنی واجب ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ تبین کریں. کما تکن فی مباحث الامر، جس طرح مباحث امر حلقے ثانی میں یہ بات بیان ہوئی ہے. یہ دو صورتیں آپ یہ ملاحظہ فرمائیں. یہ واضح ہے. ایک فعل اول، پہلی صورت اگر ہوئے
पहली कौन सी कि असलन रहनुमाई अम्र फतबय्यनु का अम्र हमें बता रहा है कि खबर फासिक क्या है, हुज्जत ही नहीं रखती, ठीक, ये तो यकून नफी हूं बेआइनी माना हो हुज्जत। तो तबय्युन की नफी जो है यानी तबय्युन खुद ना होना, ठीक, ये हुज्जत का माना है। यानी जिस खबर आदिल से तबय्युन नहीं है यही उसकी हुज्जत है कि खबर वाहिद हुज्जत, ठीक। वाइलसानी और दूसरे के तबय्युन शर्त है जवाज अमल खबर फासिक में, यानी नफी तबय्युन अन्न जवाज अमल खबर आदिल लैस मशरूतन बेतबय्युन है कि तबय्युन की नफी का मतलब यह है कि अमल करना खबर वाहिद पर जायज है, यह मशरूत नहीं तबय्युन के साथ। यानी देखिए खबर फासिक पर अगर हम जायज करा देते अमल को तो वो मशरूत थी क्या तबय्युन हो, लेकिन खबर वाहिद आदिल पर अगर हम अमल कर रहे हैं तो उसके लिए तबय्युन की शर्त नहीं है। वहाजा बिजात ही युलाइमु जवाज अल अमल बिही बिदून तबय्युन वह मानल हुज्जत है। और यही बात जातन मुनासिबत रखती है इस बात के साथ कि अमल करना जायज है बिही खबर वाहिद पर बगैर छानबीन के, और यही माना हुज्जत है और इसी से हुज्जत खबर वाहिद साबित होती है। वह युलाइमु अदम जवाज अल अमल बिही। और अच्छा, और इसके साथ ही ये युलाइमु इस युलाइमों पे अतफ है नीज ये बात, यानी कौन सी बात कि जवाज अमल खबर वाहिद के लिए तबय्युन का शर्त ना होना या तबय्युन के साथ मशरूत ना होना, ये मुनासिब रखता है कि अमल करना जायज नहीं है खबर फासिक पर हत्ता मा तबय्युन। अच्छा, हता उस सूरत में यहां पे छानबीन की जाए, क्यों? लिअन्न शर्तियत मुंतफिद फी किल्तिल हालतैन, चूंकि शर्तियत जो है शर्त तबय्युन दोनों हालतों में मुंतफी, जो ये दोनों हालतें बयान होगी। वलाकिन नसानी गैर मुहतमल, दूसरी लेकिन जो सूरत है वो उसका एहतमाल नहीं दिया जा सकता, क्यों? लिअन्नहु यजअलु खबर वाहिद अस्वा मिन खबर फासिक, चूंकि ये दूसरी जो है ये खबर आदिल को बदतर करार देती है, खबर फासिक से ज्यादा बदतर करार देती है। अच्छा, वल एक इस लिहाज से, दूसरे वाले अन्नो यूजुअल मानअनिल अमल बिदलील कतई। अच्छा, और ये सबब बनती है कि दलील कतई पर अमल करना क्या हो, गलत हो, मना हो। अच्छा, किस लिहाज से? नज़रन इला अन्नल खबर बाद तबय्युन सिद्की यकून कतियन, इस बात की जानिब निगाह करते हुए कि जब उसके सच्चे होने की तबय्युन हो गया और वाज़ेह हो गया कि वो सच्चा है, इसके बाद खबर कतई है, ठीक है। कतई खबर के बारे में छानबीन करना क्या मतलब यह है कि उस पर अमल आप नहीं कर सकते, और ये बात बिल्कुल गलत है। बस नतीजे फजीयत अय्युल अव्वल व हुवल मतलूब, और मतलब यह है कि पहली सूरत साबित होती है, और ये मतलब पहली सूरत कौन सी? इरशाद अदम हुज्जत है कि खबर फासिक का जो है जो मंतूक आया में है वो हुज्जत नहीं रखती, बल्कि खबर आदिल हुज्जत रखती है। तुल्लाब किराम अजीज, आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुंचा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।